11واں باب اور اس کی 23 سے 25 آیت کے اندر خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں یہ مرقوم ہے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی، یہ بات مجھے اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات کو پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا، تم سب لو اور اس پیالے میں سے پیو، یہ نئے عہد کا وہ خون ہے جو تمہارے لیے نہیں بلکہ کل جہان کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ آج ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم اس رسم کو، اس پاک رسم کو جو اس وقت منائی جا رہی ہے، بہت سارے چرچز کے اندر یہ رسم آج منائی جا رہی ہے، اور ہم سب بھی یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم یسوع مسیح کی یادگاری کریں۔ کس کی جی؟ کس کی؟ آج ہمارا ٹاپک کیا ہے جی؟ کیا ٹاپک ہے؟ یادگاری۔ کیا ٹاپک ہے جی؟ یادگاری۔ یسوع مسیح نے کہا جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، میری یادگاری کے لیے۔ بڑی زبردست بات ہے، اور یاد رکھیں آج ہم اس بات کو سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ اس میں شامل کون ہو سکتا ہے؟ کھانے کی تیاری کیا ہے؟ اس روٹی کو، اس یادگاری کو، اس فصح کو، اس کو تین چار چیزوں سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے فصح کی روٹی کہا جاتا ہے اسے، پھر اس کے بعد پاک شراکت کہا جاتا ہے، عشاء ربانی کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اسے آخری کھانا بھی کہا جاتا ہے۔ اور آج ہم ان ساری چیزوں کو سیکھیں گے خدا کے کلام سے، اور یاد رکھیں بڑے غور سے خدا کے کلام کو سیکھیں تاکہ کل کوئی آپ سے پوچھے اور آپ صحیح اور درست جواب دے سکیں۔ آپ صحیح اور درست جواب دے سکیں، کیونکہ جنہوں سانوں کو پوچھتا ہے سانوں جواب بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے بھئی بڑے غور سے سنیں۔ خداوند کے بندہ بزرگ پولس سب سے چھوٹا ہے، یہ سب سے چھوٹا ہے، اس کا مطلب سب سے بعد میں آنے والا، یسوع مسیح کا رسول بننے والا، یسوع مسیح کا شاگرد بننے والا، سب سے پیچھے، سب سے بعد میں آنے والا، اور آ کر کہتا ہے یہ بات مجھے خداوند سے، کس سے جی؟ خداوند سے پہنچی۔ یہ بات مجھے کس سے پہنچی؟ کہتے ہیں ڈائریکٹ مجھے خداوند یسوع مسیح نے یہ بات بتائی ہے۔ کس نے بات بتائی ہے؟ کیسا زبردست شاگرد ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس سے کلام کرتے ہیں۔ ساڑھے نہ کون کلام کرتا ہے بھلا؟ ساڑھے نہ کدی یسوع نے کلام کیتا ہے؟ کیوں جی؟ کیتا ہے کدی یسوع نے کلام؟ ساڑھے نہ کلام یسوع کتوں کرے؟ یسوع دی حضوری چ ٹھہریے تے کلام ہوئے نا یسوع دا جناب۔ ائی 24 گھنٹے گانے ہیں، فلماں چ رہنے ہیں، ائی ڈرامے چ رہنے ہیں، ائی مارکیٹاں چ رہنے ہیں، ائی جناب شرارتاں چ رہنے ہیں، تے کلام کتوں یسوع نے کرنا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ بھئی اپنا آپ یسوع کو دیں گے، جب یسوع کی حضوری میں گھٹنے ٹیکیں گے، جب یسوع کی حضوری میں سر سجدہ ریز ہوں گے، جب یسوع کی حضوری میں دعا کریں گے، جب یسوع کی حضوری میں اپنے آپ کو انڈھیل دیں گے، تو پھر یسوع مسیح کا کلام ہم پر نازل ہوگا۔ مقدس پولس آپ دیکھیں، جب تک وہ اپنی اکڑ کے اندر ہے، جب تک وہ کلیسیا کو مارتا ہے، یسوع نے کلام نہیں کیا۔ جب زمین پر گر پڑا، زمین پر گر پڑا، نیست ہو گیا، نیواں ہو گیا، اور منہ دے بال اتوں تک کہ وہ دی ہستی انہوں بھول گئی، پھر یسوع نے کلام کیتا تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ بھئی اپنے آپ نیواں بنا لیے، اپنے آپ کو جھکا لیے، اپنے آپ کو اس لائق بنا لیے کہ ساڑھے نال شاہ رخ خان رات میں آ کے کلام نہ کرے، ساڑھے نال یسوع مسیح کلام کرے۔ سمجھ آ رہی؟ ساڑھے نال اسی خواب سے سکتے ہوندے ہیں، جناب فلم چل رہی ہوندی ہے، کدی روینہ ٹنڈن خواب چ آندی ہے، تے کدی جناب شاہ رخ خان تے کدی کوئی آ جاتا ہے خواب چ، تے یہ نہ ہوندے بدروں آ جاندیاں نے خواب چ۔ دسو بھئی یسوع مسیح کیوں نہیں آندا؟ فرشتے کیوں نہیں آندے ساڈے خواب چ؟ بائبل کو پڑھ کر دیکھیں، آپ مقدس اسرائیل کو جو یعقوب ہے اس کو دیکھیں، فرشتوں نے کلام کیا، عیسیٰ نبی سے فرشتوں نے کلام کیا، یرمیہ نبی سے فرشتوں نے کلام کیا، خدا کے مقدسین سے، خدا کے لوگوں نے جتنے بھی خدا کے مقدسین ہیں ان سب سے خدا کے فرشتوں نے کلام کیا۔ ساڑھے نہ کیوں نہیں کرتے پے فرشتے؟ ساڑھے نہ فرشتے ساڈے خواب چ آندے نے، نہ ہن جی آندے نے۔
ਨਾ ਉਂਝ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ है। इस वास्ते भाई लिखा ये बात मुझे खुदावन से पहुंची। किससे पहुंची जी? ये बात मुझे खुदावन से पहुंची। खुदावंद यीशु ने बात ये की है अपने बंदा से, बुजुर्ग पौलुस से। और क्या कहता है? लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, जिस रात वो पकड़वाया जाने वाला था। आज की रात भला केड़ी है? आज की रात केड़ी है? जड़ी रात यीशु मसीह पकड़वाए गए सन। पता कितने बजे? पता कितने बजे यीशु मसीह ने पढ़ाना है? पता किसे नूं? जेड़ा दसेगा 100 रुपया इनाम। टाइम क्या? टाइम तकरीबन लगा के टाइम बता दें। यीशु मसीह गतसमनी बाग में कितने बजे गए? मैसेज दिया मैंने यूट्यूब पे, आप सुने इसको। सारा ये बड़ी डिटेल से मैंने बयान किया है। यीशु मसीह, और ये जो हम खाना खाने वाले हैं इसका भी वक्त है। और यीशु मसीह याद रखें, रात 11 बजे यीशु मसीह गतसमनी बाग में गए, रात 11 बजे। और 1 बजे यीशु मसीह गतसमनी बाग से गिरफ्तार हो गए। और 1 बजे से 3 बजे तक यीशु मसीह पर अदालत हुई, जो ऐसी अदालत थी बिल्कुल कानून के खिलाफ, कानून के बिल्कुल खिलाफ। रात को यीशु मसीह वास्ते अदालतां खुल गई और सरदार कायफा के पास लेके गए और फिर दूसरे दीगर सरदारों के पास यीशु मसीह की अदालत करते रहे। और इसलिए भाई याद रखें, कहता है खुदा का बंदा, जिस रात को पकड़वाया जाने वाला था, इस वक्त जब यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे तो यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से कहा कि भाई मेरे लिए फसा तैयार करो। की करो? फसा तैयार करो। मैं आखिरी फसा जो है वो खाना चाहता हूं अपने शिगिर्दों के साथ। इस पर गीत भी गाए गए हैं। ठीक है जी। तो लिखा है जब फसा तैयार हो गई, खाने के लिए बैठे, तो यीशु मसीह ने कहा और शुक्र करके रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने रसूलों को, अपने शिगिर्दों को दी। यीशु मसीह ने जब रोटी तोड़ी, प्याला दिया, तो एक बड़ी जबरदस्त बात कही यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा, जब भी तुम ये करो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। ये यीशु मसीह की यादगारी है। याद रखे, दुनिया के अंदर बहुत सारी यादगारियां मनाई जाती हैं, बहुत सारी यादगारियां। कोई जुमेरात ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ, कोई मंगल ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ, कोई बुध ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ, कोई जनाब जुमे ਨੂੰ मनाਉਂਦਾ, कोई साल बाद मनाਉਂਦਾ, कोई 6 ਮਹੀਨਿਆਂ बाद मनाਉਂਦਾ, कोई 8 ਦਿਨਾਂ बाद मनाਉਂਦਾ। कोई ना कोई यादगारी मनाई जाती है। लेकिन जो बाइबल के फॉलोवर हैं, जो यीशु मसीह को मानने वाले हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले हैं, वो एक ही यादगारी करते हैं। और वो कौन सी है जी? ये जो आज हम करने वाले हैं, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। अब सवाल ये है, इस यादगारी में कौन शामिल हो सकता है? इस यादगारी में कौन शामिल हो सकता है? और ये कब स्टार्ट हुई? ये कब स्टार्ट हुई? किदों यादगारी मनाई गई? पहली यादगारी किदों मनाई गई थी? क्यों जी? पहली यादगारी कब मनाई गई? पहली जहां से निकली स्टार्ट मिस्र में, खुदा ने मुकद्दस मूसा को ये आइन दिया, कानून दिया कि भाई जाके एक एक बर्रा जो है वो सारे खानदान के लोग ज़िबा करें और उस बर्रे का खून अपनी चौकियों पर लगा दें और उस गोश्त को खाएं और गोश्त सुबह तक बाकी ना रहे, अगर बच जाए तो उसे जला दिया जाए। और ये पहली फसा थी जो मिस्र के अंदर मनाई गई। और फिर खुदा ने कानून दिया कि हर साल तूने इस फसा को मनाना है। और यीशु मसीह की जिंदगी तकरीबन 33 साल, 33.5 साल हुई और यीशु मसीह ने इस यादगारी को मनाया, इस फसा को मनाया। यीशु मसीह रेगुलर तौर पर इस फसा को मनाते रहे। और यहाँ पर भी यीशु मसीह ने कहा, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। अब सवाल है, कौन इसमें शामिल हो सकता है? इसमें कौन शामिल हो सकता है? देखो, इसको पाक रोटी भी कहा जाता है, पाक शराकत, पाक रोटी भी कहा जाता है। इसमें शामिल कौन हो सकता है? सबसे पहले हम खरूज की किताब को पढ़ते हैं।
خروج 12واں باب اور اس کی 43ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہے جی؟ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ فسح کی رسم یہ ہے کہ کوئی بیگانہ اسے کھانے نہ پائے۔ آمین جی۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، موسیٰ خدا کا نبی اور ہارون خدا کا کاہن، اور لکھا ہے خدا نے قانون دیا کہ پھر خدا نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ فسح کی رسم یہ ہے، فسح کی رسم یہ ہے، کوئی بیگانہ اسے بھائی کوئی بیگانہ نو کھان نہ پائے، کوئی بیگانہ۔ اب کوئی بیگانے سے دو طرح کے بیگانے ہیں، ایک وہ ہے جو غیر قوم سے، یاد رکھو۔ اب بڑیاں جڑیاں نے اج کئی لوگوں نے دیگاں پکانیاں نے، گڈ فرائیڈے میں کل بھی دیگاں پکنیاں نے، تو لوگوں نے جناب ویڑے محلے بستی جناب سارے دینیاں نے۔ آپ کا خدا کہتا ہے کوئی بیگانہ اسے کھانے نہ پائے۔ بھائی یہ بڑی خاص رسم ہے، اور یہ بڑی خاص قربانی ہے، بڑا خاص یہ عمل ہے، اور بڑی خاص یہ خدا کی عبادت ہے جس کو آج آپ سب لوگ کر رہے ہیں۔ اور لکھا ہے کوئی بیگانہ اسے کھانے نہ پائے۔ دوسرا، اپنی قوم چ رہندیاں ہویا کئی لوگ بیگانے ہوندے، نام لکھا ہوتا ہے یہاں پہ ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے مسیح کا ٹائٹل لگا ہوتا ہے، لیکن ہوتا مسیح نہیں ہے، وہ بھی اس میں نہیں شامل ہو سکتا۔ لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر، جب ہم خروج 12 کی 48 کو پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہے جی؟ پڑھیں گے۔ اور اگر کوئی اجنبی تیرے ساتھ مقیم ہو اور خداوند کی فسح کو ماننا چاہتا ہو تو اس کے ہاں کے سب مرد اپنا ختنہ کرائیں، تب وہ پاس آ کر فسح کرے، یوں وہ ایسا سمجھا جائے گا گویا اسی ملک کی اس کی پیدائش ہے، پر کوئی نامختون آدمی اسے کھانے نہ پائے۔ اس کے لیے قانون جو خدا نے دیا مقدس موسیٰ کو کہ بھئی اس فسح کو تو نے کھانا ہے، تو اس کے لیے یہ قانون ہے کہ تو سب سے پہلے مرد حضرات جو ہے وہ ختنہ کروائیں۔ کی کروائیں جی؟ ختنہ کروائیں۔ جب ختنہ ہو جاتا تو اس قوم میں شامل ہو جاتا، جب قوم میں شامل ہو جاتا تو پھر اسے یہ کہا جاتا کہ اب تو خدا کی قوم میں شامل ہو چکا ہے، اب تو اس فسح کو کھا سکتا ہے۔ اور نامختون جس کا ختنہ نہیں ہوا وہ اس فسح کو نہیں کھا سکتا۔ اب یہ تو ہو گئی یہودیوں کی بات۔ کن کی جی؟ یہودیوں کی بات ہے یہ، کیونکہ جب ہم فضل کی بات کرتے ہیں، یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں، تو یہ قانون ہم پر سے ہٹ گیا۔ خدا کا بندہ کہتا ہے یہاں پر ہے ختنہ کراؤ گے تو اس فسح کو کھاؤ گے۔ اور یسوع کا بندہ بزرگ پولس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جتنے لوگ ختنہ کراتے ہیں وہ مسیح کی معراج سے الگ ہو چکے ہیں، وہ فضل سے محروم ہو چکے ہیں۔ نئے عہد نامے میں آ کے یسوع مسیح کا ختنہ ہوا، یسوع مسیح کے سارے بدن کا ختنہ ہوا، اس لیے یہ قانون ہم میں سے اتر گیا، اور اس کی جگہ آپ یاد رکھیں اے قانون کیوں اتریا، اے قانون کیوں موقوف ہویا، اے قانون کیوں ختم ہویا؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے، لکھا جو ختنہ کرائے گا وہ خدا کی قوم میں شامل ہوگا، تو بیٹے تو ہو گئے تو بیٹیاں کدھر جائیں گی؟ اس لیے خدا نے اس قانون کو ختم کر دیا، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ بیٹیاں بھی بیٹے بھی جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اس لیے خدا نے اس قانون کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد جو خدا نے ابدی عہد دیا، ابدی قانون دیا، لکھا ہے غلطیوں کے خط کو پڑھتے ہیں ہم 3 باب اور اس کی 27ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہے جی؟